كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب اپنی ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ہم نے پچھلے لیکچر میں کچھ وجہ دیکھے تھے عذاب القبر کے، مگر یہ ہماری لسٹ ختم نہیں ہوئی تھی، تو چلے یہ پوائنٹس ایک بار دہرا کر آگے کی لسٹ پر چلتے ہیں انشاءاللہ۔ تو ہم نے دیکھا تھا قبر میں عذاب ہونے کی وجہ کیا ہے، اس پہ غور سے توجہ دے اور اسے ہمیشہ یاد رکھے تاکہ ہم اپنی خود کی اصلاح کرے کہ ہم ان جو کیٹیگریز ہے اس میں کبھی بھی نہ گرے، اور اگر ان میں سے کوئی جو کیٹیگری ہے اس میں ہم تھوڑے بھی اگر ہمیں لگتا ہے کہ ہم اس میں جا رہے ہیں تو اپنی خود کی اصلاح کرے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگ کر جو ہے وہ پھر سے یہ کبھی نہ دہرائے۔ تو قبر میں عذاب ہونے کی وجہ سب سے پہلی ہے کفر اور شرک، دوسری ہے نفاق، نفاق مطلب ہپوکریسی، تیسری یہ خاص مومن کے لیے ہے، وہ انسان جو طہارت نہیں رکھتا، مطلب استنجا کی پاکی نہیں کرتا تھا، چوتھے نمبر پہ آتا ہے نمیمہ، پانچویں پہ غیبت، اور چھٹے پہ ہے کبر یعنی پرائیڈ اینڈ ایروگنس۔ آج ہم نمبر 7 سے شروع کرتے ہیں۔ تو 7 نمبر پہ ہے میت پر زور زور سے چیخ کر رونا۔ یہ اس کی بہت ساری واقعہ ہے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ جب ان کو کسی نے چھرا مارا تھا اور وہ اپنے موت کے قریب تھے، جب انہیں اپنے کمرے میں لے گئے اور ڈاکٹروں نے کہا کہ اب ان کا کچھ علاج نہیں ہو سکتا، تو ایک صحابی تھے سویب رومی، وہ کمرے کے اندر داخل ہوئے اور کہنے لگے واہ آخن واہ صاحبہ۔ یہ جیسے عربی لوگوں کا جو ہے یہ کہنے کا ایک طریقہ تھا، کچھ انہیں جیسے بولنا ہوتا تھا یا انہیں کچھ ایسے کچھ برا ہو رہا ہے تو وہ ایسے بولتے تھے واہ ایسے واہ ویسے، ایسے بولتے تھے وہ۔ تو اس کا مطلب ہے کہ او یہ کیا ہو گیا، او اب میں کیسے جیوں گا، او میں نے اپنے بھائی کو کھو دیا۔ یہ ایک طرح کا چیخنا چلانا ہے کسی کی موت پر۔ عمر ابن خطاب اپنی آخری سانسوں میں انہوں نے کہا یا سویب، تم مجھ پر رو رہے ہو؟ کیا تمہیں نہیں پتا کہ ہمارے پیارے نبی محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انال میتی یعذب بعادہ کیہ علی۔ اس کا مطلب ہوتا ہے میت کو سزا ملتی ہے اگر کوئی زندہ انسان اس میت پر زور زور سے چیختے ہوئے روئے، تو انہوں نے زور زور سے چیخ کر رونے سے منع کیا۔ یہ مشہور حدیث ہے بخاری میں۔ اس حدیث کو کنٹروورشل کہا گیا ہے پہلی جنریشن یعنی صحابہ سے لے کے ہماری جنریشنز تک۔ یہ حدیث کو پہلے انسان جس نے انکار کیا ہے وہ ہے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کہا تھا، اور یہ حدیث بھی بخاری میں ہے۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے کہا کہ اللہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر رحم کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ان اللہ لا یزید الکافر عذابا وبکا الیہ علیہم، کافر کی سزا بڑھتی ہے جب اس کے چاہنے والے اس کے لیے روتے ہیں۔ یہ پھر انہوں نے قرآن کی آیت کہی وَلَا تَزْرِ وَزِيرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى۔ اللہ نے کہا کہ کوئی دوسری روح کسی روح کی وجہ سے سزا نہیں پائیں گی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کا کہنا ہے
کہ قرآن میں یہ لکھا ہے تو یہ نہیں ہو سکتا. یہ ایک متن ہے، یعنی کرٹیسزم ہے حدیث کا. تو عائشہ رضی اللہ عنہا کا کہنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا کہنا نہیں تھا. عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک اور حدیث بیان کی جو کہتی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ایک کافر جو ویسے بھی قبر میں عذاب سے گزر رہا ہے کفر کی وجہ سے، اگر اس کے گھر والے چیخ چیخ کر روئے تو اسے اور بھی زیادہ عذاب ہوتا ہے. اب یہ دو الگ الگ رائے ہے. بہت سارے علماء کا یہ ماننا ہے کہ میت کو عذاب ہونا اگر اس کی فیملی میں یہ چیخنا چلا کر رونا میت پر یہ ہمیشہ ہوتا ہے، یہ ان کی عادت ہے، اور اس انسان نے جب وہ زندہ تھا تب اس کو روکا نہیں تو اس کو سزا ہوں گی. دیکھیے ہم جو یہ دونوں حدیث سن رہے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور عائشہ رضی اللہ عنہا کی، یہ دونوں کی جو سمجھ تھی یا دونوں کا جو حدیث کو لے کے ماننا تھا وہ ان کی رائے الگ الگ تھی. ٹھیک ہے، تو اس میں جو ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، لیکن ہر انسان کی رائے کوئی چیز میں الگ ہو سکتی ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خود کی رائے یہ بنائی کہ نہیں، اگر کوئی میت پر چیخ چیخ کر روئے چلا کر روئے تو یہ حرام چیز ہو جاتی ہے. انہوں نے یہ کہا ہے، اور جو ہے پھر جو ہے وہ میت پر عذاب ہوتا ہے، یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا. لیکن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ قرآن کی دلیل دے کر یہ کہتی ہے کہ نہیں، ان کی سمجھ یہ ہے کہ نہیں، چیخنے چلانے سے جو ہے وہ میت پر عذاب نہیں ہوتا. یہ انہوں نے جو حدیث ہے، یہ دوسری حدیث ہے جو انہوں نے بیان کی ہے، اس سے ہم نے دیکھا، اس سے یہ واضح ہوتا ہے. یہ ہم سب کو پتا ہے اور ہونا چاہیے کہ رونا حرام نہیں ہے. میت پہ چیخ کر چلا کر رونا حرام ہے. ہمارے نبی محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود کئی بار روئے تھے. وہ روئے تھے جب وہ اپنی امی کے قبر پہ گئے تھے، جب ان کے بیٹے ابراہیم کا آخری وقت تھا، اور امیمہ ہمارے پیاری نبی کی نواسی کی آخری وقت میں بھی وہ روئے تھے. تو بہت سارے واقعے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت رو رہے تھے، ہچکیاں لے لے کر رو رہے تھے. اور صحابہ نے ان سے پوچھا، آپ رو رہے ہو رسول اللہ؟ ہمیں لگا یہ حرام ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، رونا یہ ایک رحمت ہے جو اللہ اپنے بندوں کے دلوں میں ڈالتا ہے. یہ صحیح حدیث ہے. تو رونا حرام نہیں ہے، خاص طور پر ہمارے بھائیوں کے لیے. کوئی لوگ سوچتے ہیں کہ مردوں نے رونا نہیں چاہیے، نہیں تو ان کی مردانگی کا سوال آ جاتا ہے. نہیں، اسلام میں ایسا نہیں ہے. رونا یہ انسانیت کی نشانی ہے. رونا ایک رحمت ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے، پھر عورت ہو یا مرد کا رونا ہو. مگر روتے روتے چیخنا اور ایسے جملے کہنا جو آپ کو کفر کے پاس لے جائے، یہ حرام ہے. کہنا کہ اب میں کیسے جیوں گی، اب میری کون دیکھ بھال کرے گا، یہ حرام ہے. یاد رکھیے کہ ہماری دیکھ بھال اللہ سبحانہ وتعالیٰ کرنے والے ہے. رزق دینے والے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے اور کوئی نہیں. روتے روتے یہ کہنا کہ میں دکھی ہوں، میں تکلیف میں ہوں، یہ سب جائز ہے، لیکن کفر کے کلمے بولنا یہ حرام ہے. میت کا کوئی آرام نہیں، میت کو کوئی بھی آرام نہیں پہنچنے والا ہے اس کے اہل و عیال کے رونے سے، یعنی اس کی فیملی کے رونے سے اسے تکلیف ہی ہوں گی. وہ انسان جو اب برزخ کی زندگی میں چلا گیا ہے، اسے اس دنیا کے کسی کے رونے سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا. اور یہ ہو سکتا ہے کہ مردہ انسان کو کچھ محسوس ہوتا ہو اور اس کے چاہنے والے کا اس پہ رونا، اس سے اسے تکلیف پہنچتی ہو، لیکن عذاب نہیں ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سفر ایک طرح کا عذاب ہے. تو سفر کا عذاب جہنم یا قبر کے عذاب کی طرح نہیں ہے نا. اس کا مسئلہ سفر کی تکلیف اور مشکلوں سے ہے. اسی طرح میت جو ہے
اسے اپنے چاہنے والوں کے رونے سے عذاب ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ تکلیف ہوتی ہے۔ اس لیے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کسی کی موت کے بعد اس کی برائی مت کرو، بس اس کی اچھائیاں بیان کرو۔ ابو موسیٰ الاشری رضی اللہ عنہ جب اپنے آخری وقت میں تھے اور سکرات الموت سے جوجھ رہے تھے، ان کے گھر کی ایک عورت رونے لگی، واہ جبلا یا سیدہ، مطلب آپ میرے سہارا ہو، آپ میرے سید ہو۔ اس پر ابو موسیٰ الاشری نے کہا کہ جب بھی میرے گھر والے یہ کہتے، ایک فرشتہ مجھ سے آ کر پوچھتا، کیا آپ ان کا سہارا ہو، کیا آپ ان کے سید ہو؟ یہ بھی ایک طرح کا عذاب ہے، یعنی تانا دینے کا عذاب۔ فرشتے سوچئے ان کو تانا مار رہے تھے کہ کیا سچ میں آپ ایسے ہو؟ تو یہ ان کے لیے عذاب بن گیا تھا، ایک تکلیف بن گئی تھی۔ اس لیے جب ان کا انتقال ہوا تو ان کا ایک بھی گھر والا نہیں رویا۔ اس کا مطلب ہے کہ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو فرشتے انہیں تانا مارتے ہیں اگر ان کے گھر والے ان کے بارے میں چیخ چیخ کر روئے اور بلند آواز میں بیان کرے۔ اور مشہور علماء عبداللہ ابن المبارک جو ایک مشہور تابعی تھے، کہتے ہیں کہ اگر اپنی زندگی کے دوران کوئی انسان اپنی فیملی کو یہ زور زور سے چیختے اور چلا کر رونے سے روکتا ہے تو اس کی موت پہ اگر وہ ایسا کرے جیسے اس کے گھر والے پھر سے چیخ چیخ کر روئے، یہ روتے ہیں، تو اسے اس کا عذاب نہیں ہوگا۔ مطلب انہوں نے اپنے گھر والوں کو روکا تھا، تو ان کو اگر ان کے گھر والے ان کی میت پر روتے بھی ہے چیخ چیخ کر، تو ان کو اس کا عذاب نہیں ہوگا، کیونکہ انہوں نے ان گھر والوں کو، وہ جب حیات تھے تب انہوں نے ان کو روکا تھا۔ تو سمرائز کرتے ہیں، بہت سارے انٹرپریٹیشنز ہے اس کے موت پر زور زور سے رونے کے اور عذاب القبر کے۔ ہم اس میں سے دو انٹرپریٹیشنز دیکھتے ہیں، کیا علماء کا کیا کہنا ہے۔ پہلا ہے کہ یہ عذاب القبر ہے، اگر کوئی انسان اپنی زندگی کے دوران اپنی فیملی کو یہ چیخ کر اور چلا کر رونے سے نہیں روکتا ہے تو اسے سچ میں عذاب القبر ہوگا، کیونکہ اس نے اسی فیملی کو ایک گناہ کبیرہ سے نہیں روکا۔ دوسرا انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ صرف میت کو تکلیف ہوتی ہے، یہ سچ میں عذاب القبر نہیں ہے۔ دیکھیے، رونے میں بھی ایک ڈگنیٹی ہونی چاہیے، مطلب وقار ہوتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا، ہم اداس ہے او ابراہیم، اسے کہتے ہیں ڈگنیٹی۔ یہ کوئی چلانا اور چیخ مار کر رونا نہیں ہے۔ تو یہ تھا ہمارا پوائنٹ نمبر 7۔ پوائنٹ نمبر 8 آتا ہے میدان جنگ کا غنیمہ چوری کرنا۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، جنگ احد کی۔ کسی کا انتقال ہوا جنگ کے میدان میں اور صحابہ کہنے لگے، کتنا قسمت والا ہے یہ انسان، شہید کی موت نصیب ہوئی، کتنی اچھی قسمت ہے اس کی۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، اس انسان کو اس وقت سزا مل رہی ہے کیونکہ اس نے جنگ کے میدان سے کچھ چوری کیا تھا۔ اس وقت یہ تھا کہ جنگ کے دوران جو بھی چیز ملتی تھی اسے ظاہر کر کے اس کا سب میں بٹوارا کرنا پڑتا تھا۔ آپ کچھ بھی جنگ کے میدان سے چھپا کر اپنی جیب میں نہیں ڈال سکتے تھے۔ تو اس انسان نے جنگ کے میدان سے ایک جھبا، ایک کرتا چرایا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہی جھبا اسے پہنایا گیا ہے اور وہ اسے جلا رہا ہے۔ تو جب دوسرے لوگوں نے یہ سنا، سب چیزوں کو لوٹانے لگے جو بھی انہوں نے بنا کہے یا بنا ڈکلیئر کیے لیا تھا۔ اتنا ڈر محسوس ہوا سب کو کہ کسی نے ایک جوتے کی لیس، شراک جسے کہتے ہیں، وہ بھی واپس کی، اور ہمارے پیارے نبی نے کہا کہ اگر تم یہ شراک یعنی جوتے کی لیس رکھتے تو یہ جہنم کی شراک بن جاتی تمہارے لیے۔ تو یہ تھا چوری کرنا غنیمہ سے۔
پوائنٹ نمبر 8۔ پوائنٹ نمبر 9 ہے قرض کی حالت میں موت ہونا، اور ہمیں پتا ہے کہ کسی بھی چیز کا قرض باقی ہو اور اس انسان کی موت ہو جائے، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ہمارے نبی محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے تھے کہ غلبدت دینی وقہر رجال، قرض سے دور رکھنے کی دعائیں مانگتے تھے۔ ہمیں اپنی زندگی میں یہ قرض کے چکر سے دور رہنا چاہیے۔ اگر کسی نے یہ لیا بھی ہے تو جلد سے جلد اسے چکا دینا چاہیے۔ تو کوئی انسان جو اس سے بے پرواہ رہتا ہے، اسے یہ غلط نہیں لگتا، تو وہ گناہ کبیرہ کا حقدار ہے۔ اور اگر کسی کی سچ میں ضرورت ہے تو وہ الگ بات ہے، پر ہر چیز کے لیے قرض لینا اور اسے چکانے میں جلد بازی نہ کرنا، یہ صحیح نہیں ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہ حدیث ابن ماجہ کی ہے، کہ مومن کی معلق جیسی سسپینڈڈ روح لٹکا دی جاتی ہے جب تک اس کا قرض چکا نہیں دیا جاتا۔ سبحان اللہ۔ علماء کا کہنا ہے کہ یہ ایک طرح کا عذاب ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ ہے کہ اس کی روح کو سکون نصیب نہیں ہوگا۔ اس کی روح نہ دنیا میں ہوتی ہے نہ برزخ میں، وہ اپنی برزخ کی اصلی جگہ پر نہیں بھیجی جاتی جب تک اس کا قرض چکایا نہیں جاتا۔ اور بہت سارے حدیث ہے اس مسئلے کے۔ ایک مشہور حدیث ہے کہ ایک جنازہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا جاتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا اس کا کوئی قرض باقی ہے؟ ان کی فیملی کے لوگوں نے کہا کہ ہاں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جنازے کی نماز پڑھانے سے انکار کر دیا۔ تو ان میں سے ایک نے کہا، یا رسول اللہ، میں اس کا قرض چکا دیتا ہوں، آپ کیا پھر پڑھائیں گے اس کی جنازے کی نماز؟ پھر انہوں نے نماز پڑھائی۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں قرض کو اتنا ہلکے میں نہیں لینا چاہیے۔ ہمارے پیارے نبی نے یہ کیا تاکہ سب اس واقعے سے سبق لے سکے کہ قرض کو ہرگز بھی ہلکے سے نہیں لینا چاہیے۔ اب آتا ہے 10، 11، 12 اور 13 نمبر پہ۔ یہ سب ایک حدیث میں آئے ہیں، ایک ہی حدیث میں سب کا ذکر ہے، اور یہ ہے سود کھانا، جھوٹ بولنا، زنا کرنا، اور صلاح یعنی نماز کو اپنے وقت پر ادا نہ کرنا۔ یہ ایک ہی لمبی حدیث ہے بخاری اور مسلم میں۔ سمر ابن جبنو کہتے ہیں کہ جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز ادا کرتے تھے تو وہ پیچھے مڑ کر سب سے پوچھتے تھے کہ تم میں سے کس نے کل رات کوئی خواب دیکھا؟ اور ہم میں سے اگر کسی نے خواب دیکھا تو ہم اسے بیان کرتے تھے۔ اور ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کل رات میں نے خواب دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے دیکھا خواب کل رات کہ 2 آدمی میرے پاس آئے اور مجھے لے گئے الارض المقدس۔ کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ اسراء والمعراج کا ذکر ہے، پر یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم صاف کہہ رہے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا۔ اسراء والمعراج ایک سچا سفر تھا، خواب نہیں تھا۔ تو یہ دونوں الگ الگ انسیڈنٹس ہے۔ یہ ایک خواب تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انہوں نے بیان کیا۔ یہ حدیث کو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ ایک خواب تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 2 آدمی آئے میرے پاس، مجھے بیت المقدس لے گئے، اور پھر میں نے وہاں ایک آدمی دیکھا جو بیٹھا تھا اور دوسرا آدمی اس پر کھڑا ہو کر اسے ایک چھرے سے مار رہا تھا، اس کے سر کو ایک سائڈ سے چھیل رہا تھا، پھر دوسری سائڈ چھیلنے لگا، اور تب تک پہلی سائڈ ٹھیک ہو گئی، اور پھر سے وہ اس پہلی سائڈ کو چھیل رہا تھا۔ تو میں نے کہا کیا مسئلہ ہے اس آدمی کے ساتھ؟ تو وہ 2 آدمی نے کہا کہ آگے بڑھتے رہو۔ تو میں آگے بڑھ گیا، پھر میں نے دیکھا کہ ایک آدمی اپنے
پیٹھ کے بل سویا تھا اور دوسرا آدمی اسے پتھر سے مار رہا تھا۔ مارنے کے بعد وہ پتھر کچھ دور جا کے گرتا۔ وہ مارنے والا آدمی پتھر لینے جاتا، تب تک لیٹے ہوئے آدمی کی زخم ٹھیک ہو جاتی اور وہ پھر سے اسے مارتا۔ میں نے پھر پوچھا کیا مسئلہ ہے ان کا؟ مجھے جواب ملا کہ بڑھتے رہو۔ اور پھر ایک گڑھا تھا جس میں آگ لگائی تھی اور عورت اور آدمیوں کو الٹا لٹکایا گیا تھا اور وہ جل کر اوپر لائے جاتے اور پھر آگ میں پھر لٹکائے جاتے، نیچے گرتے۔ اور پھر میں نے ایک انسان کو دیکھا جو خون کی ندی کے بیچ ہے، وہ کنارے کی طرف آتا تو دوسرا انسان اسے پتھر سے مار کر اس خون کی ندی میں دھکا دیتا۔ یہ بھی چلتا رہا۔ پھر میں چلتا رہا اور مجھے ایک بہت ہی خوبصورت باغ دکھا۔ وہاں ایک بزرگ آدمی تھے اور ان کے ساتھ بہت سارے بچے تھے اور اس انسان کے سامنے آگ بھی تھی۔ انہوں نے مجھے اندر جانے کہا اور میں گیا اور اندر میں نے ایک بے انتہائی خوبصورت گھر دیکھا۔ وہ گھر میں نے آج تک جتنے گھر دیکھے ہیں ان میں سے سب سے خوبصورت تھا۔ اور آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تم مجھے ایک لمبے سفر پہ لے آئے، اب مجھے سمجھاؤ کہ کیا تھا جو کچھ میں نے دیکھا۔ تو وہ فرشتے انہیں سمجھاتے ہیں کہ وہ انسان جس کا سر آپ نے چھیلتے دیکھا وہ دوسروں کے بارے میں جھوٹی باتیں پھیلاتا تھا، نمیمہ، غیبہ اور بہتان یعنی سلینڈر کرتا تھا۔ وہ ایسی جھوٹی چیز پھیلایا کرتا تھا جس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی، ان کے رشتے ٹوٹ جاتے تھے، اس لیے اس کے ساتھ یہ قیامت کے دن تک ہوتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ اور وہ جسے آپ نے دیکھا جس کے سر پر پتھر مارا جا رہا تھا، یہ وہ انسان ہے جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن سکھایا اور پھر بھی وہ پوری رات سویا کرتا تھا اور دن کے وقت بھی قرآن کی باتوں پہ عمل نہیں کرتا تھا، اسی لیے اس کے ساتھ یہ ہوگا قیامت کے دن تک۔ اللہم انی اسألوک العافیہ، اللہم آمین۔ اور وہ جسے تم نے دیکھا آگ میں الٹے لٹکتے ہوئے، یہ وہ لوگ ہیں جو زنا کرتے تھے۔ اور وہ جسے آپ نے دیکھا خون کی ندی کے بیچ، وہ ربا لیتا تھا۔ اور آخری میں جو بزرگ آپ نے دیکھے وہ تھے ابراہیم علیہ السلام، اور ان کے پاس جو بچے تھے وہ بچے جو انتقال کر گئے بچپن میں، ان کے بلوغ سے پہلے، اور ابراہیم علیہ السلام اور سارا ان بچوں کی دیکھ بھال کرتے رہیں گے قیامت کے دن تک۔ اور جو گھر آپ نے دیکھا وہ گھر تھا آپ کا، اور میں ہوں جبریل اور یہ ہے میکائیل۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا میں اس گھر میں داخل ہو سکتا ہوں؟ تو انہوں نے کہا نہیں، ابھی آپ کی زندگی دنیا میں باقی ہے، اس کے بعد ہی آپ داخل ہو پائیں گے۔ اب یہ حدیث ہے بخاری شریف اور مسلم میں۔ اس میں ذکر ہے بہتان، سود یا ربا، زنا، اور وہ انسان جسے قرآن آتا ہو پھر بھی رات میں سوتا ہو۔ علماء کا یہ کہنا ہے اس کا مطلب ہے وہ انسان جو فجر کے لیے نہیں اٹھے، کیونکہ تہجد واجب نہیں ہے، اسی لیے یہ حدیث تہجد کے بارے میں نہیں ہے، تو وہ جو فجر نہ پڑے۔ ان سب پوائنٹ سے یہ سمجھ آتا ہے کہ کوئی بھی بڑا گناہ، میجر سن یعنی کبائر، وجہ ہے عذاب القبر کے۔ اس بات پر ہم اپنی کلاس یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ہم نے دیکھے کہ سارے پوائنٹس جو عذاب القبر کس وجہ سے ہوتا ہے، اس کو یاد کر لے اور اپنی اصلاح کرے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے پناہ چاہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے معافی مانگے۔ انشاءاللہ اپنی نیکسٹ کلاس میں ہم دیکھیں گے کہ ہم کیسے بچ سکتے ہیں عذاب القبر سے انشاءاللہ۔ نیکسٹ کلاس تک آپ سب اپنا خیال رکھیں۔ جزاک اللہ خیرن۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔